سورہ اعلیٰ، سورہ شمس اور سورہ لیل صبح کی فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث پہلے گزر چکی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا کہ تم نے فجر کی نماز میں سورہ اعلیٰ، شمس اور لیل کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ انہوں نے لمبی صورت پڑھ لی تھی اور مقتدی کو کہیں جانے کی جلدی تھی۔ اس نے تنگ آ کر نیند توڑ کر خود کی ہی نماز پڑھ لی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا، سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جبکہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی قسم جبکہ سورج اسے نمایاں کر دے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو چھپا لے، اور آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین کی اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، اور نفس کی اور اس کی جس نے اسے درست بنایا، پھر اس میں نافرمانی اور پارسائی ڈالنے والے کی قسم۔ وہ کامیاب ہے جس نے دل پاک کر لیا، اور وہ ناکام ہے جس نے اسے آلودہ کر لیا۔ دل کو کینہ سے، حسد سے، بغض سے، جلسی سے پاک صاف رکھنا ہے، اور بیہودہ کاموں سے بھی اس کو پاک رکھنا ہے۔ یعنی جس نے فرمانبرداری کر کے برے اخلاق سے دل پاک کر لیا وہ کامیاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کی قسم فرما کے کہا کہ وہ کامیاب ہے جس نے دل کو پاک کر لیا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا، سمودیوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا جب ان میں سب سے زیادہ بدبخت اٹھا۔ ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پلانے کا خیال رکھنا۔ آقا سمودیوں نے رسول کو جھٹلایا اور اونٹنی کو مار ڈالا، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے رب نے تباہی بھیج کر انہیں برابر کر دیا، اور وہ انجام کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کو مار ڈالا تھا۔ یہ پیچھے گزر چکا کہ پہلے انہوں نے اس کی کونچیں کاٹی اور پھر مار ڈالا، پہلے معجزہ مانگا پھر اسی کو مار ڈالا، پھر اللہ کا قہر ٹوٹا اور عذاب آیا۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ شمس مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ لیل۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 92 صورت اور نزول کے لحاظ سے 9 صورت ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 21 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی قسم جب وہ چھا جائے، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، اور اس کی قسم جس نے نر و مادہ پیدا کیے۔ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، تو جو دیتا رہا اور ڈرتا رہا اور نیکی کی تصدیق کرتا رہا ہم اس کے لیے راستہ آسان کر دیں گے، لیکن جو روکتا رہا اور بے پرواہ رہا اور نیکی کو جھٹلاتا رہا ہم اس کے لیے تنگ راہ آسان کر دیں گے۔ اور جب وہ گھڑے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ یعنی رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور سناٹا ہو جائے، یعنی دن کی قسم جب وہ روشنی کے ساتھ آ جائے۔ پھر نر و مادہ کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھائی، یعنی ان سب چیزوں کے گواہ ہونے کی قسم۔ یہ سب چیزیں گواہ ہیں کہ جو نیک کام کرے گا ہم اس کے لیے راستہ آسان کر دیں گے، لیکن جو نیک کام بھی نہیں کرتا، نیکی سے روکتا بھی ہے، نیکی کو جھٹلاتا بھی ہے، ہم اس کے لیے تنگ راستہ آسان کر دیں گے۔ تفسیر میں ہے کہ یہ آیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری۔ آپ شروع اسلام میں مکہ کے کمزور مسلمانوں کو اور بوڑھی عورتوں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ آپ کے والد بولے، بیٹا تم کمزور آزاد کرتے ہو، اگر طاقتور نوجوان آزاد کرو تو وقت پر تمہارے کام آئیں اور تمہاری حمایت میں کھڑے ہوں۔ بولے، ابا جان میری نیت دنیوی فائدے کی نہیں ہے، میں تو اس سے رب کی رضا کا جویا ہوں۔ چنانچہ یہ آیتیں اتری، یعنی جب مر کر آگ میں آگ کے کھڑے میں گرے گا تو اس وقت یہ مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ آگے فرمایا، یقین مانو راہ دکھانا ہمارے ذمہ ہے، اور دنیا اور آخرت ہماری ہی ہے۔ میں تو تمہیں بھڑکی ہوئی آگ سے ڈرا چکا جس میں بدبخت ہی جائیں گے جنہوں نے حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑ لیا، اور اس سے پرہیزگار دور رکھے جائیں گے جو پاک بننے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں، اور ان پر کسی کا احسان بھی نہیں تھا کہ بدلہ اتارتے ہوں۔ انہیں تو محض اپنے عالی شان رب کی رضا مقصود تھی، اور وہ ان قریب خوش ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کو اتنا دے گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ آیتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حکم میں داخل ہیں، اور ان کے امور میں تمام لوگوں سے آگے ہیں۔ آیتیں عام ہیں، اور ان خوبیوں میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری امت کے امام ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ لیل
مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورہ دوحہ۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 93rd صورت اور نزول کے لحاظ سے 11th صورت ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 11 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، صبح کی قسم اور رات کی قسم جب وہ ٹھہر جائے۔ آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا اور نہ وہ بیزار ہوا، یقیناً آپ کا انجام آغاز سے بہتر ہی ہے۔ عنقریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اللہ نے آپ کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی اور طالب راہ پا کر راہ نہیں بتائی اور ندار پا کر مال نہیں دیا؟ لہٰذا آپ بھی یتیموں پر سختی نہ کریں اور مانگنے والوں کو نہ ڈانٹیں اور رب کی نعمتوں کا اظہار کرتے رہیں۔ سورہ دوحہ کا شأن نزول ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تو 1 یا 2 رات تہجد کے لیے اٹھ نہ سکے۔ آپ سے ایک عورت آ کر کہنے لگی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھے شیطان نے چھوڑ دیا۔ معلوم ہوتا ہے اس پر یہ آیتیں اتریں، یعنی اس نے تانا مارا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے میں دیر کی تو مشرک کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ اس پر یہ آیتیں اتری، اور رات کی قسم جب وہ ٹھہر جائے اور سخت اندھیرا ہو جائے، یعنی اندھیرے اجالے کا خالق اللہ ہی ہے اور وہ دونوں اس کی قدرت کے متضاد نمونے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آپ غم نہ کریں، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ وہ آپ سے بیزار ہے۔ آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، اسی وجہ سے آپ کو دنیا سے بے حد بے رغبتی ہے۔ آپ کے حالات کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ جب آخری عمر میں آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ یا تو آخر تک دنیا میں رہ کر جنت میں آئے، ابھی سے اللہ کا پڑوس قبول فرما لیں، تو آپ نے دنیا پر اللہ کے پڑوس کو ترجیح دی، یعنی کہ یتیموں کا خیال رکھا جائے کہ کبھی آپ بھی یتیم تھے اور اللہ نے آپ کو پناہ دی تھی، اس لیے آپ بھی یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہیں، انہیں ذلیل نہ ہونے دیں، نہ انہیں ڈانٹیں اور نہ ان پر سختی کریں، بلکہ ان سے حسن سلوک کریں، نرمی سے پیش آئیں اور پدرانہ محبت کریں۔ کبھی آپ کو بھی دین کی تلاش تھی، حق تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرما کر آپ کی مراد پوری کر دی۔ پس اگر کوئی آپ سے دینی بات پوچھے تو آپ اسے ڈانٹے نہیں بلکہ محبت و پیار سے بتا دیں۔ آپ کمزوروں کے حق میں مغرور و ظالم، فحش گو اور سنگ دل نہ بنیں اور محتاجوں کو محبت و پیار اور لطف و نرمی سے لٹائیں۔ یعنی کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی نصیحت فرما رہے ہیں اور یہ مخاطب اپنے نبی سے ہیں، لیکن حکم ہم سب کے لیے ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ دوحہ مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورہ نشرہ۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 94th صورت اور نزول کے لحاظ سے 12th صورت ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ پھر جب آپ فارغ ہو جائیں تو عبادت میں لگ جائیں اور اپنے رب ہی سے دل لگائیں۔ بہت پیاری صورت ہے۔ فرمایا ہم نے آپ کا سینہ روشن کر دیا اور اسے چوڑا اور گنجائش والا بنا دیا۔ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر جس طرح اللہ نے آپ کا دل منور کیا، اسی طرح آپ کی شریعت میں لچک، آسانی اور نرمی رکھ دی اور طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دی۔ اور اس صورت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تنگی میں آسانی ہے۔ کوئی آپ کو مصیبت آئے، پریشانی آئے، اس میں کوئی نہ کوئی آسانی ضرور ہوتی ہے۔ سختی کے بعد نرمی، دشواری کے بعد آسانی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے سامنے ایک چٹان تھی۔ فرمایا اگر سختی اتر کر اس چٹان میں گھس جائے تو آسانی بھی اس میں گھس کر سختی کو باہر نکال دے گی۔ اس پر یہ آیت اتری، سختی میں آسانی ہے اور عبادت کے لیے یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جب آپ خانگی اور دنوی کاموں سے فارغ ہو جائیں اور ان کے بندھن کاٹ دیں تو عبادت کے لیے فارغ البال ہو کر کھڑے ہو جائیں اور خلوص و رغبت سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ حدیث پاک میں ہے جب کھانا سامنے ہو تو پہلے اطمینان سے کھا لو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ فرائض سے فارغ ہوں
تو تہجد کی بھی تکلیف گوارا کر لیں اور نماز سے فارغ ہو کر بیٹھ کر بھی اللہ اللہ کرتے رہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ فارغ ہوں تو دعا کی تکلیف گوارا کر لیں۔ عبادت خلوص سے کی جائے، عمل خالص اللہ کے لیے کیجیے اور نیت بخیر رکھیے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ نشرہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورہ 3۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 95 سورت اور نزول کے لحاظ سے 28 سورت ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 18 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ انجیر و زیتون کی اور ہریالے پہاڑ کی اور اس پر امن شہر کی قسم، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں بنایا ہے، پھر ہم نے اسے نیچے سے نیچا کر دیا، بجز ان کے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا صلہ ہے۔ پھر کیا چیز تجھے جزا کے دن کے نہ ماننے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ تمام حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ تو 3 سے مراد انجیر ہے اور ہریالے پہاڑ سے مراد کوہ طور ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار الہی ہوا تھا۔ یہ پہاڑ ہرا بھرا ہے اور پر امن شہر سے مراد مکہ معظمہ ہے۔ مایا ہم نے انسان کو نہایت موزوں اور پیاری سی شکل دی، اس کے قد میں استقامت، جا میں تناسط، جسم میں سڈول پن اور چہرے میں کشش رکھی۔ تمام مخلوق میں اسی کو ایسی پیاری صورت اور دل فریب چہرہ ملا، گویا انسان تمام مخلوق کا جوہر اور سب سے افضل ہے۔ آپ غور کریں گے کہ انسان کی سب سے پیاری، سب سے خوبصورت شکل ہے اور جسم، چلنا، ذا کی خوبصورتی۔ فرمایا انسان کو ہم نے بہترین شکل میں بنایا، پھر ہم نے اسے نیچے سے نیچا کر دیا، یعنی اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اسے جہنم کا کندہ بنا دیا۔ اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے تو وہ جہنم میں جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف ہے، شیطان کا پجاری ہے اور توحید سے بھاگتا ہے، تو اس کی خوبصورتی اس کے کام آنے والی نہیں، اس پر اللہ کا قہر ٹوٹے گا اور جہنم میں جائے گا۔ اسی وجہ سے صالح مومنوں سے استثناء ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے انسان کو حسن و جمال اور شباب و کمال دے کر پھر ردی عمر میں لوٹا دیا، نہ حسن و جمال رہا اور نہ شباب و کمال، چہرہ مرجھا گیا، پہلی سی جوانی نہ رہی اور نہ جذبات میں حرارت اور نہ خون میں حدت رہی۔ یعنی یہ جب سب کچھ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلا نمونے کی اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کر دیا، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ جو ابتدائی آفرینش پر قادر ہے وہ دوبارہ لوٹانے پر بدرجہ اولا قادر ہوگا، تو پھر کون سی بات زندگی بعد الموت نہ ماننے پر ابھارتی ہے؟ آخر میں فرمایا کیا اللہ تمام حاکموں کا حاکم نہیں؟ اس کے انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ قیامت آئے تاکہ ظالموں سے مظلوموں کا انتقام لے اور ہر ایک کو اس کے اچھے برے عملوں کی جزا یا سزا دے۔ جب سورہ 3 آپ پڑھیں، اس کے اختتام پر ضرور پڑھنا ہے آپ نے بلا وَأَنَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، چاہے آپ نماز میں پڑھیں چاہے نماز کے علاوہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ سورہ 3 مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کو معاف فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ہے سورہ علق۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 96 سورت اور نزول کے لحاظ سے فرسٹ سورت ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 19 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیں جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے بنایا۔ آپ پڑھتے رہیں، آپ کا رب بڑی عزت والا ہے جس نے قلم سے تعلیم دی، جس نے انسان کو وہ چیزیں سکھائیں جنہیں وہ جانتا نہ تھا۔ واقعہ انسان اتراتا ہے کیونکہ اپنے آپ کو مالدار دیکھتا ہے۔ اے انسان یقین مان، تجھے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بھلا تو نے اسے بھی دیکھا جو بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ بھلا بتا تو صحیح، اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو، کیا اسے خبر نہیں کہ اسے اللہ دیکھتا ہے؟ اگر یہ باز نہ آیا تو سچ مچ ہم اس کی چوٹی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ جھوٹا اور گنہگار ہے۔ پھر یہ اپنے مجلس والوں کو بلا لے، ہم دوزخ پر تعینات فرشتوں کو بلا لیں گے۔ دیکھو اس کا کبھی کہنا نہ ماننا اور سجدے کرتے رہنا اور اللہ کی نزدیکی ڈھونڈتے رہنا۔ پر سجدہ والی آیت ہے کلا لا تطیعوا واسجد واقترب۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ کا خواب صبح کو روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا، پھر آپ کو خلوت کا شوق ہوا، کئی دن غار حرا میں گزار دیتے تھے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، جب ختم ہو جاتا تو پھر آ کر لے جاتے۔ آخر اچانک آپ کے پاس اسی غار میں وحی آ گئی، فرشتہ ظاہر ہو کر آپ سے کہنے لگا پڑھیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں، پھر اس نے مجھے اس قدر زور سے دبوچا کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر چھوڑ کر بولا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں، پھر اس نے دوسری بار مجھے زور سے کھینچا کہ مجھے دکھ محسوس ہوا، پھر چھوڑ کر بولا اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ آخر آپ نے یہ آیتیں یاد کر لیں اور کانپتے ہوئے گھر آ کر کہنے لگے مجھ پر کپڑا ڈال دو، سخت جاڑا محسوس ہو رہا ہے۔ فرمایا مجھے جان کا اندیشہ ہے۔ بولی نہیں اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، سچ بولتے ہیں، نادار اور محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور بلند اخلاق والے ہیں۔ پھر آپ کو وہ ورقہ کے پاس لے گئیں۔ ورقہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے اور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ساتھ یہ بھی کہنے لگے کہ کاش میں تمہاری دعوت کے زمانے میں زندہ رہتا اور طاقتور ہوتا جب تم کو تمہاری قوم نکال دے گی۔ بہت لمبا واقعہ ہے لیکن آپ سب اس سے بخوبی واقف ہیں، مجھے لگتا ہے کہ سب کو معلوم ہے۔ تو علم کبھی تو دل میں ہوتا ہے اور کبھی زبان پر اور کبھی تحریر کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ پس علم کی 3 قسمیں ہیں، ذہنی، لفظی اور رسمی۔ رسمی ذہنی اور لفظی کو لازم ہے لیکن ذہنی اور لفظی رسمی کو لازم نہیں۔ اسی وجہ سے اقرأ بسم ربک الذی خلق فرمایا۔ ایک اصل میں ہے کہ علم لکھ لیا کرو، اور یہ بھی ہے کہ جس نے علم پر عمل کیا اللہ پاک اسے اس علم کا بھی وارث بنا دے گا جسے وہ جانتا نہ ہوگا۔ تو علم سیکھ کر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے وہ علم دے دے گا جسے وہ جانتا بھی نہ ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے نواز دے گا۔ اور کوئی بھی آپ کو علم ہو تو جب آپ لکھ لیتے ہیں تو وہ زیادہ پکا ذہن میں ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 9 اور 10 ابو جہل کے بارے میں اتری، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنے پر دھمکی دیا کرتا تھا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے سمجھایا آیت 11 اور 13 میں کہ تو جنہیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، اگر یہی سیدھی راہ پر ہوں، ان کی عبادتیں اللہ کی مرضی کے عین موافق ہوں اور ان کی باتیں پرہیزگاری پر مبنی ہوں، اور تو انہیں نماز پر دھمکائے اور اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روکے، تو کیا تو اللہ کے غضب کا حقدار نہ ہوگا؟ 14 میں فرمایا کہ اللہ کے گھر سے ایک راہ یافتہ اور نیک آدمی کو روکنے والا یہ نہیں جانتا کہ اللہ کو اس کی نالائق حرکتوں کی خبر ہے اور وہ اس کی نامعقول باتیں سن رہا ہے۔ کیا یہ اللہ کی سزا سے نڈر ہے؟ پھر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھڑک کر فرما دیا کہ اگر یہ اپنی ناشائستہ حرکتوں سے باز نہیں آیا، سرکشی سے نہ رکا، تو ہم قیامت کے دن اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کی طرف لائیں گے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے کسی کو پیار سے، نرمی سے سمجھایا جائے۔ کوئی ظالم ہے، کوئی نافرمان ہے کہ اس پر نرمی پہلے زیادہ ضروری ہے۔ اگر نرمی سے وہ نہیں سمجھتا تو پھر آپ جھڑک بھی سکتے ہیں، ڈانٹ بھی سکتے ہیں۔ اگر وہ کوئی غیر ہے تو آپ اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتے، حکومت کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی اس نے فلاں گناہ، فلاں ظلم یا فلاں قتل کیا ہے، تو آپ اس انسان کی خبر لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ابو جہل بولا، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس نماز پڑھتا ہوا دیکھ لوں تو اس کی گردن کچل ڈالوں، نعوذ باللہ۔ آپ کو خبر ملے تو فرمایا اگر یہ ایسا کرے گا تو فرشتے اسے پکڑ لیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ادھر سے ابو جہل بڑھاتا ہوا گزرا کہ کیا میں نے تجھے یہاں نماز پڑھنے سے روکا نہیں، اور گستاخی سے پیش آیا۔ آپ بھی تیزی سے جواب دیتے ہیں تو کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس برتے پر مجھ پر پھینکتے ہو؟ کیا خبر نہیں کہ اس شہر میں میرے ماننے والے پھیلے ہوئے ہیں؟
اس پر یہ آیتیں اتری۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اپنے آدمی کو بلا لیتا تو اسے فوراً عذاب کے فرشتے پکڑ لیتے۔ اب آخری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا کہ اے سید الانبیاء، آپ اس بدبخت کی باتوں کا اثر نہ لیں، یہ آپ کو اللہ کے گھر میں نماز سے روکتا ہے۔ آپ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کثرت سے نماز پڑھتے رہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انشقاق اور سورہ اقرا میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ الگ مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورہ قدر۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 97 صورت اور نزول کے لحاظ سے 65 صورت ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن شب قدر میں اتارا۔ معلوم ہے شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام سر انجام دینے کو اترتے ہیں۔ یہ رات سلامتی والی ہے اور صبح صادق ہونے تک رہتی ہے۔ شب قدر کو شب مبارک بھی کہتے ہیں۔ فرمایا انا انزلناہ، ہم نے قرآن برکت والی رات میں اتارا۔ شب قدر مرتبے والی رات رمضان میں آتی ہے۔ فرمایا شہر رمضان، ماہ رمضان جس میں اللہ نے قرآن اتارا، اور قرآن شب قدر میں اترا، یعنی شب قدر میں لوح محفوظ سے بیت المعمور میں رکھا گیا، اور یہ ایک ہی دفعہ اترا۔ پھر آہستہ آہستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اترتا گیا۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شب قدر کی عظمت و فضیلت کی خبر نہیں؟ اس رات کی عبادت ثواب میں 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اس مبارک رات میں فرشتے اترتے ہیں کیونکہ یہ بڑی برکت والی رات ہے، اور فرشتے برکتوں اور رحمتوں کے موقعوں پر اترا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی تلاوت کے موقع پر اترتے ہیں، ذکر کی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، اور طلباء کی عظمت کے لیے ان کے قدموں کے نیچے پار بچھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے کتنا بڑا درجہ ہے۔ علم سیکھتے ہیں، علم کے طالب ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پار بچھا دیتے ہیں۔ اس رات فرشتے رات بھر سلامتی کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، یعنی فرشتے صبح تک سجدہ گزاروں کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرشتے اترتے ہیں، نمازیوں کے پاس سے گزرتے ہیں اور ان کے لیے برکتوں کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اس رات تو بے حد و حساب فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن عام راتوں میں بھی عبادت گزاروں کے لیے فرشتے اترتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ادھر انسان اپنی عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے، ادھر فرشتے اس کے لیے دعا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں یا 29ویں شب ہے۔ اس رات فرشتے سنگریزوں سے بھی زیادہ زمین پر ہوتے ہیں۔ پھر اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ 21، 23، 25 اور 27 اور 29ویں رات میں آپ شب قدر ڈھونڈے، یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص انعام فرمایا کہ شب قدر کی تلاش میں ہم عبادت زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں کریں، تاکہ ہمارے درجات اور بھی زیادہ بلند ہوں، ہم اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو پالیں۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ فلاں رات کو شب قدر کی رات ہے تو پھر یہ سب راتیں ہم اتنا نہ جاگتے، اتنی حرص ہمیں عبادت کی نہ ہو۔ شب قدر کی تلاش ہی کی وجہ سے ہم زیادہ عبادت کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اور منظور فرمائے۔ شب قدر کی نشانی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی نشانی یہ ہے کہ بالکل صاف، شفاف، پرسکون اور روشن ہوتی ہے، گویا چاندنی پھیلی ہوئی ہے، نہ زیادہ جاڑا ہوتا ہے اور نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اس رات میں صبح تک کوئی تارا نہیں ٹوٹتا، اس کی صبح کا سورج مغلوب ہوتا ہے، اس کی کرنیں تیز نہیں ہوتی جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ اس روز سورج کے ساتھ شیطان کو نکلنا حلال نہیں ہوتا، شیطان کے اوپر حرام کر دیا جاتا ہے۔ اس کی سند تو حسن ہے مگر متن میں غرابت ہے، بلکہ بعض الفاظ میں نکارت بھی ہے۔ ایک حدیث میں ہے شب قدر نہایت سکون والی اور برائی سے خالی ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈی۔ اس کی صبح کا سورج کمزور و سرخ نکلتا ہے۔ اور شب قدر کی دعا تو آپ جانتے ہی ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔
اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور شب قدر میں لوگوں کے پورے سال کا حساب کتاب جاتا ہے، کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کس کا رزق کتنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، یہ پورے سال کا فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہوتی ہے، ہر نیکی بڑھ جاتی ہے، ماہ کے 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو اس رات کو زیادہ خیرات کرنی چاہیے، لوگوں کو کھلانا پلانا چاہیے، زیادہ عبادت کرنی چاہیے، قرآن پاک زیادہ پڑھنا چاہیے، عمل لیل کرنی چاہیے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ قدر مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی پیشی معاف فرما دے۔ اور اس کے بعد ہے سورہ بینہ، یہ ترتیب کے لحاظ سے 98 صورت اور نزول کے لحاظ سے 100 صورت ہے، اور یہ مدنی صورت ہے، اس میں 18 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کتاب کے کافر اور مشرک رکنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس کوئی ظاہر دلیل نہ آ جاتی، یعنی اللہ کا رسول جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے جن میں ٹھیک ٹھیک احکام ہیں۔ اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑے، انہیں یہ حکم تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور دین کو اسی کے لیے ایک طرفہ ہو کر خالص رکھیں، نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں، یہی درست و مستحکم دین ہے۔ یقیناً اہل کتاب کے کافر اور مشرک جہنم کی آگ میں ہوں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بدترین مخلوق ہے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ بہترین مخلوق ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشگی والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش اور یہ اللہ سے خوش ہوں گے، یہ ہے اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند شرک ہے، کہ مشرک بدترین مخلوق ہے اور ان کا انجام بہت برا ہے، اور مخلص بہترین مخلوق ہے اور ان کا حسن انجام ہے، اور بہت ہی خوبصورت انجام ہوگا۔ جنت کی خوشخبری ہے، جنت میں بہاریں ہوں گی، ہر قسم کے پھل میوے ہوں گے، پرندوں کا گوشت کھانے کے لیے ملے گا، عیش و آرام میں موج اڑائیں گے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ البینہ مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ہے سورہ زلزال، ترتیب کے لحاظ سے 99 صورت اور نزول کے لحاظ سے 93 صورت ہے، اور یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ زلزال کی فضیلت ہے کہ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ پڑھائیے، فرمایا الف لام را والی 3 صورتیں یاد کر لو۔ بولا بوڑھا ہو گیا ہوں، حافظہ ٹھیک نہیں اور زبان موٹی ہے، فرمایا ہا میم والی صورتیں یاد کر لو۔ پھر اس نے حذف سابق جواب دیا، فرمایا تسبیح والی صورتیں یاد کر لو۔ پھر اس نے حذف سابق جواب دیا اور کہا کوئی جامع صورت سکھا دیجئے۔ آپ نے اسے سورہ زلزال سکھا دی۔ یاد کرنے کے بعد بولا اس کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس پر زیادتی نہیں کروں گا۔ پھر جب جانے کے لیے پیٹھ موڑی تو آپ نے فرمایا یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا، لوٹا کر میرے پاس واپس لاؤ۔ وہ واپس آیا تو فرمایا مجھے بقرعید منانے کا حکم ہے، اللہ نے یہ دن مسلمانوں کی عید کا دن مقرر فرمایا ہے۔ بولا اگر میرے پاس قربانی کے لیے جانور نہ ہو مگر دودھ والی بکری ہو جو کسی نے مجھے دودھ پینے کے لیے دے دی ہو تو کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، تم اس دن اپنے بال، ناخن اور مونچھیں کٹوا لو اور زیر ناف کے بال مونڈ لو، یہی اللہ کے نزدیک تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو کوئی قربانی نہیں کر سکتا وہ یہ عمل کر لے گا تو اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ اور روایت میں ہے کہ زلزال پڑھنے والے کو آدھے قرآن کا ثواب ملتا ہے، واللہ تعالیٰ عالم، کیونکہ یہاں پر اتھینٹک حدیث کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب زمین خوب ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے بوجھ نکال کر باہر کرے گی، اور انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا۔ اس دن زمین اپنی ساری خبریں ظاہر کر دے گی کیونکہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہے۔ جس دن لوگ پراگندہ ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے عمل دکھا دیے جائیں، پھر جس نے ذرا بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرا بھر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ تو قیامت کے قریب خوفناک زلزلے آئیں گے جس میں اندر سے حرکت شروع ہوگی اور خوفناک بھونچال آ جائیں گے، یعنی بھونچال وغیرہ کی وجہ سے مردے نکال کر باہر کرے گی،
حدیث پاک میں ہے کہ زمین سونے چاندی کے ستون یعنی اپنے جگر کے ٹکڑے اگل دے گی۔ قاتل کہے گا میں نے اسی کے لیے مقتول کی جان لی تھی۔ قطعی رحمی کرنے والا کہے گا میں نے اسی کے لیے قطعی رحمی کی تھی، اور چور کہے گا میرا اسی کی وجہ سے ہاتھ کٹا تھا۔ پھر سب اسے چھوڑ دیں گے اور اس میں سے کوئی بھی کچھ نہ لے گا۔ زمین کا انقلاب انسان کو حیرت میں ڈال دے گا۔ انسان کو تعجب ہوگا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، ٹھہری ہوئی تھی، کہیں سے بھی نہ ہلتی تھی، ہم اس پر آرام سے چلتے پھرتے تھے، اب تو یہ پارے کی طرح ہل رہی ہے اور اس پر بھونچال ہی بھونچال ہے۔